اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ماہ مبارک رمضان کا مقدس مہینہ، خداوند عالم اس مہینے میں اپنی رحمات و برکات کا نزول ہر مسلمان پہ، ہر مومن پہ نزول فرمائے، اس کو اس کی برکات اور نعمات عطا فرمائے، اور ہمیں ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے دعا کا، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کے فضائل کیا ہیں۔ تمام مخلوقات جس طرح اپنی خلقت اور وجود میں پروردگار عالم کی محتاج ہیں، خالق کے کائنات کی محتاج ہیں، اسی طرح تمام مخلوقات جو ہیں وہ اپنے بقا میں بھی خالق کائنات کی محتاج ہیں۔ اور انسان کو چونکہ پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کی انسان کی احتیاج جو ہے پروردگار عالم کی طرف یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ محتاج ہے پروردگار عالم کی ذات کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، کائنات کی تمام مخلوقات میں سے جو ہے وہ اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ اور پھر مخلوقات میں جس کا علم، جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی، وہ پروردگار عالم کی طرف کے نزدیک زیادہ جو ہے وہ نزدیک ہوگا۔ اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو انسان پروردگار عالم کے زیادہ نزدیک ہے، اور اس نزدیکی کا جو ذریعہ ہے وہ ہے دعا۔ پروردگار عالم کے قریب رہنے کا ذریعہ جو ہے وہ دعا ہے۔ پروردگار عالم خود قرآن مجید میں بارہا مقامات پر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا طلب کرو، مجھ سے دعا مانگو، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں افضل العبادت الدعاء، افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے۔ اور قرآن مجید میں انسان کی قدر و منزلت کا معیار دعا کو قرار دیا گیا ہے۔ دعا سے انسان کی منزلت کا معیار جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، دعا سے پتہ چلتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو پروردگار عالم کے نزدیک تمہاری کوئی اہمیت، کوئی قدر و منزلت، کوئی قیمت نہ ہوتی۔ پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ یہ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار انسان کو اہمیت دے رہا ہے۔ یعنی اگر دعا نہ ہو تو لوگوں کا خدا کے نزدیک کوئی مقام اور کوئی منزلت جو ہے وہ نہیں ہے۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک انسان کا مقام اور منزلت اس کی دعا کا صدقہ ہے، اس کی دعا کی وجہ سے ہے۔ اتنا پسند ہے پروردگار عالم کو
کہ اس کا بندہ جو ہے وہ اس سے مانگے، اس سے دعا کرے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین، انسان مانگے ہی کیوں جبکہ پروردگار عالم تو انسان کی ہر حاجت سے واقف ہے، ہر خواہش سے واقف ہے، ہر طلب سے واقف ہے کہ کب کس جگہ پہ کس مقام پہ کس چیز کی انسان کو ضرورت ہے، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ مانگو گے تو دوں گا؟ تو مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے پروردگار نے اس کے نصیب میں یہ لکھ دیا ہو کہ مانگو گے تو دوں گا، یعنی دینا تو اس نے ہے، جو وعدہ کیا وہ دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مانگو گے، آؤ گے دروازے پہ، دیکھیے فقیر باہر کھڑا رہے تو کوئی بندہ اسے جا کے وہاں نہیں دیتا جب تک کہ وہ آ کے آپ کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے۔ جب وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو پھر آپ اس کو نکل کر کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ سورہ نحم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے بارگاہ خدا میں تضرع زاری اور دعا کیوں نہیں کی۔ پروردگار فرما رہا ہے کہ جب ہمارا عذاب ان لوگوں پر پہنچا تو انہوں نے ہماری بارگاہ میں تضرع زاری دعا کیوں نہیں کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، انہوں نے دعا نہیں کی، تضرع زاری نہیں کی۔ اس آیت میں خداوند عالم نے اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر وہ تضرع زاری کریں تو خدا ان سے اپنا غضب اور عذاب جو ہے وہ دور کر دے گا۔ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم اگر عذاب نازل کر رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں تضرع زاری کی جائے، دعا مانگی جائے، تو پروردگار عالم اس عذاب کو دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اور ان کے مصائب اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے۔ اور پھر غور کیجئے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے جو ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، یہ نہیں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا صَلُّوا أَوْ صَامُوا أَوْ حَجُّوا أَوْ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، یعنی ان پر ہمارا عذاب آ جائے تو وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، قرآن پڑھیں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ یعنی اگر ہمارا عذاب آ جائے تو نماز پڑھنا شروع کر دیں، حج کریں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نہیں، کیا کہا؟ دعا کریں۔ یعنی پروردگار نے نماز کو، روزے کو، حج کو ان کا نہیں کہا، قرآن کی تلاوت کا نہیں کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو میں عذاب کو ٹال دوں گا، دعا مانگو، مجھ سے دعا مانگو، تضرع زاری کرو۔ اگر دعا کے بارے میں کوئی آیت اور روایت نہ ہوتی سوائے سورہ کہف کے، یعنی صرف سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کہ جس میں خدا نے اپنے حبیب کو خطاب کیا، تو یہی آیت دعا کی اہمیت اور فضیلت کے لیے کافی ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28، اور کوئی دعا نہ ہوتی، کوئی آیت نہ ہوتی، یہی آیت کافی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے پیغمبر اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور صرف اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں اور اپنی توجہ ان سے نہ ہٹائیں۔
ایک عظیم خطاب ہے پروردگار عالم کا، جس میں مخلص غریبوں اور مومنوں کی مدح و تعریف کی گئی ہے، اور ان کا صبح و شام دعا کرنا سبب بنا ہے کہ خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ دعا و مناجات تلاوت قرآن مجید سے بھی افضل ہیں۔ قال الراوی قلت لأبی جعفر علیہ السلام فأیہما افضل، راوی کہتا ہے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ آیا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا افضل ہے یا دعا مانگنا افضل ہے؟ فأیہما افضل، کثرت القراءت او کثرت الدعاء، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا افضل ہے یا دعا مانگنا؟ قال، امام نے ارشاد فرمایا کثرت الدعاء، کثرت سے دعا مانگنا افضل ہے۔ اما تسمع لقولہ تعالی، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہیں کوئی اہمیت نہ دیتا۔ یہ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم انسان کو اہمیت دے رہا ہے، اور پھر اس کا مقام، اس کی منزلت، دعا کی قدر خود پروردگار عالم اپنے انبیاء کے ذریعے سے سفارش کر رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ سفارش پروردگار ہے، خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو۔ قل ادعوا اللہ، اے رسول میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے دعا مانگے۔ اور حدیث قدسی میں ہے یا موسیٰ مر عبادی یدعوننی، اے موسیٰ میرے بندوں کو حکم دو کہ وہ مجھے پکاریں اور مجھ سے دعا مانگیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ مرہم ان یدعوننی، اے عیسیٰ مومنین کو حکم دیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر مجھ سے دعا مانگے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بزرگ مقدس ترین انبیاء علیہ السلام کو پروردگار کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا مانگے۔ خداوند عالم ہمیں پروردگار عالم دعا مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے، دعا مانگنے کا سلیقہ سکھائے، احسن انداز میں تضرع و زاری کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔